بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہوا ہے ایک سوال، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اس سوال کے جواب کے لیے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اور سلسلہ وہی ہے جو شمس الرحمان فاروقی صاحب کا مضمون ہے شاعری کا ابتدائی سبق کے عنوان سے، اور اس میں انہوں نے بہت سے عنوانات قائم کیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے سر، شمس الرحمان فاروقی صاحب کا جو مضمون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بحر مترنم ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ بحروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مترنم ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا تھا کہ جو باقی ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو فاروقی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہر بحر مترنم ہوتی ہے تو اس کی وضاحت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں زیادہ اس موضوع پہ گفتگو کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ میں علم عروج سے واقف نہیں ہوں، اور یہ جو اوزان و بحور کا قصہ ہے یہ بڑا میرے نزدیک بڑا گجلک ہے، اور جو تمام شعراء جو ہیں وہ اس پر دسترس نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی کو ضرور سیکھنا چاہیے عروج، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اردو اور فارسی میں صاحبان عروج کے ہاتھوں سے شاعری نکل جاتی ہے اور ان کے قابو میں نہیں آتی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو اوزان ہیں، جو ہماری بحریں ہیں، یہ سب کسی نہ کسی وزن کا تعین آہنگ اور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب وہ لہن، کوئی راگ، کوئی ٹھاٹ، کوئی اسکیل ہوتا ہے جس کی تقسیم سے اوزان بنتے ہیں۔ اور عروج تو صرف آہنگ کی تقسیم کا نام ہے، آہنگ تو پہلے سے موجود ہے نا سر۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جو قادر الکلام شعراء جو ہیں وہ کسی بھی اچھا، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو مترنم کہہ کر اگر مراد رواں ہے تو وہ ایک جدا گانا بات ہے، اور اگر فرض کیجئے نرمی اور میٹھی لہن کے اعتبار سے مترنم تغزل وغیرہ تو وہ ایک جدا گانا بات ہے۔ تو جو رواں زمینے ہیں، تو جو اچھے گانے والے ہیں وہ ہر راگ جو ہے اس میں اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ اب وہ فرض کیجئے بھیروی میں کسی نے کوئی ایک ہی راگ میں طرح طرح کے موڈز کی کمپوزیشنز آپ کو مل جائیں گی، یعنی فلمی گانے آپ کو مل جائیں گے راگ درباری میں 100 طرح کے، اور یعنی میں گنا سکتا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض گانے والوں کو بعض چیزیں راس ہوتی ہیں، وہ راگ بجاتے ہیں یا وہ راگ گاتے ہیں بجانے والوں کو، ایسے ستار پر، سرود پر کچھ اور طرح کی، یعنی تو یہ سب جو ہمارے جو اچھا، اب ظاہر ہے کہ نہ ہم، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہ میں راگ ودیا سے واقف ہوں، نہ میں ٹھاٹ کتنے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس سے واقف ہوں، نہ راگنیوں سے واقف ہوں، کیسے آروہی امروہی کیا ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، اب میں تو اپنے آہنگ میں لکھتا ہوں شعر، اور کچھ بحریں ہیں جس میں میں شعر شاید، اچھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کس بحر میں شعر کہہ رہا ہوں۔ اب میں اپنے تخلیقی آدمی کے طور پر، یعنی اس بحر کا نام نہیں آتا۔ جی ہاں، اب آ جائیے دوسری بات، مگر کیا ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں نے کسی ایک بحر میں ایک خاص طرح کے مضامین کے لیے انہوں نے اس کو منتخب کر لیا ہے، اور اس میں کہے جا رہے ہیں جی تحیر عشق خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، ہے نا۔ اب یہ چلی غزل، آتی چلی جا رہی ہے غزل، آتی چلی جا رہی ہے غزل، ہمارے زمانے تک لوگوں نے میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، یعنی اقبال تک۔ اچھا، اب دیکھیے مفہوم
مضامین اور طرح کے، ادھر کا اور طرح کے مضامین، عاشقانہ مضامین، بہاریہ مضامین، اب وہ بنتے چلے گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اچھا اس میں تصوف کی ایک لہر اور ایک موج آ گئی. چھوٹی بہریں ہیں میر صاحب کی، ہے نا. اچھا مرغوب بہر تھی، شمس الرحمان نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ میر صاحب کے ہاں جو ہندی چھند کی جو بہریں ہیں کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، اور یہ کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، اور دور بہت بھاگو ہم سے، اور کہ بستی بستی سیرا سیرا مارے مارے پھرتے ہیں، جانے نہ جانے کچھ نہ جانے، یعنی یاد آئے چلی جا رہی ہیں. تو وہ ان کی ویسے زمین تھی، اور انہوں نے وحشت کرنا شیوا ہے، کچھ اچھی آنکھوں والوں کا ہے نا. تو اب یہ دیکھیے یہ جو تمام میں نے آپ کو شعر سنائے کہ پاتھرے ہیں کم کم بارو بارہ ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، ہے نا. اور عشق میں ہم کو میر نہایت پاسے عزت دارہ ہے. اچھا اب کیا ہے کہ اس زمین میں انہوں نے بڑی غزلیں جو ہیں میر کی، وہ اسی اکثر بڑی غزلیں اس زمین میں اس آہنگ میں اسی بحر میں لکھی گئی. اچھا اور مجھے نہیں یاد کہ غالب نے اس زمین میں کوئی بڑی غزل لکھی ہو تو یاد آ جاتی ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، ہے نا. تو یہ تو شاعر ایک جگہ تھوڑا سا کیا لیکن وہ بھی نہیں، یعنی مطلب ایک دو شعر وہ کچھ ڈال لیے ہوں گے فارسی میں ایک آدھ جگہ کہیں. اچھا اب اسی طریقے سے جیسے میر صاحب کی چھوٹی بہر میں شعر ہیں جیسے بہت سارے، وہ شعر شاید غالب نے بعض نئی زمینیں وضع کی، نئی بحروں میں آنکھیں نئی جان کو قرار نہیں ہے جی. تو اب یہ تو مشکل بھی ہے، طاقت بیداد انتظار نہیں ہے نا. نشہ با انداز خمار نہیں ہے، دیتے ہیں کے بدلے نشہ و انداز خمار نہیں. ہاں اچھا اب آپ پڑھیے تو ایک لطف لیں گے، لیکن کوئی ہمارے جیسا شاعر نالائق کہنے بیٹھے تو خون تھوک یہ ہوتا ہے. تو اساتذہ چھوٹتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں. اچھا بہت سے بظاہر آپ کو ساتھ سامنے کے شعر ملتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ جان ایلیا کی مقبولیت کا کیا ایک سبب ہے. جناب جان ایلیا کی مقبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ اس نے بہت رواں بحروں میں شعر لکھے ہیں، اور اس کا ایک جادو یہ ہے کہ وہ آپ کو فوراً یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ یاد آتے بھی ہیں فوراً بھی آتے، اور کوئی بات اس نے ایسی کہی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے کی بات ہوتی ہے، مگر اگر آپ اس طرح کا شعر کہنا چاہیں تو مشکل ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل کام ہے. ابھی دیکھیے ہمارے تمام شعراء جو ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر بے شمار لوگ ہیں مجھ سمیت جنہوں نے نئی کا اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا جی، کہ میں نے اس میں سب نے شعر لکھے، شاعری کوئی مجھ جیسا بد نصیب ہوگا جس نے شعر نہیں لکھے اس زمین، سبھی نے کچھ نہ کچھ اس میں. تو یہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیے ابھی مشکل زمین تھی، مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ہے نا. فراز نے اس کو اثر نو لکھا، اور فراز کے لکھتے ہی لوگ جو تھے اپنے اپنے یوں لے کر آ گئے. تو ایک شعر مجھے یاد نہیں کہ کسی کا جس نے جو اس قابل ہو کے. فراز نے اور بھی اچھے شعر بہت سے، وہ جو تھی دل جو ہے، اب وہ عناصر میں اعتدال کہاں، اس میں بھی جب لکھے دیکھیے انہوں نے تو غالب کی زمینوں میں بہت اچھے شعر کے. میں نئی دوستی کر تجھ پر گما ہونے لگا تصویر کا، خواب وہ کیا دیکھا کہ دھڑکا باقی عمر کی نیند اڑ گئی. نہیں
کیا بات. تو اس نے تحریر کا بھی کیسے کیسے شد بات کا تجھ پر گما ہونے لگا تصویر کا, کیسے کیسے. میں نئی دوستی کے موڑ پہ تھا, آ گیا ہے تیرا خیال کہاں. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان میں مصرع طرح پر مشاعرے ہوتے تھے, تو سب نے ہی ایک شعر لکھے, باقی صدیقی نے جانے لگے تیر پیڑوں کے خود جو نشانے لگے, داغ دل محبوب خزاں میں راستے ہر طرف کو جانے لگے اور ٹھکانے لگے. سب نے ہی غزلیں لکھی. علی بھائی کی غزل ہے, سلیم بھائی کی غزل ہے, ناصر کی غزل ہے, باقی کی غزل ہے. یعنی ان بزرگوں نے ایک زمین میں بہت سی. بعد جو پرانے کسی بزرگ کی غزل ہے, آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد جو میر سے منسوب کر دی گئی, غالب اور فلاں, یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں ذوالفقار علی بخاری اور ہمارے آخری یعنی جو میں نے شعر دیکھے فرات نوری صاحب کے اعتراف اپنی خطاؤں کا میں کہتا ہی چلوں, جانے کس کس کو ملے میری سزا میرے بعد. جی کیا بات. اور بخاری صاحب شہر والوں میں ولی تھا نہ پیغمبر, لیکن میں جو کہتا تھا وہی ہو کے رہا میرے بعد, ہے نا, اور وہی ہو کے رہا میرے بعد. اور نغمہ کاوی کے لیے ناخن مضراب کہاں, سینہ احساس سے اٹھی نہ صدا میرے بعد. کیا بات. شہر والوں میں بخاری صاحب کو حق تھا کہ وہ یہ کہتے کہ سینہ احساس سے اٹھی نہ صدا میرے بعد, شہر والوں میں ولی تھا نہ پیغمبر, لیکن میں جو کہتا تھا وہی ہو کے رہا. تو یہ سب ہوتا ہے. اچھا بہت سی ایسی دیکھیے قصیدے کی جو زمینیں ہیں کہ جو لہن ہے آہنگ ہے وہ مختلف ہیں. اب یہ جو مترنم کا لفظ ہے نا جناب, مترنم کے لفظ یہ کہ ہمارے ہاں یعنی یہ جو ہمارے کیا اس کو کہیں گے بیان والے اور بدی و بیان والے, یہ جو ثنائے بدائے پہ صاحبان بلاغت جو ہیں انہوں نے ایک قصہ کیا ہوا ہے کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو کری ہیں, جیسے وہ اصوات جو ہیں ڈھا ڈھاڑا چھا گا بھا, اس طرح جو ہماری مقامی آوازیں ہیں جو وہ سی آوازیں, اور لام میم نون یہ جو ہیں یہ اصوات میٹھی آوازیں ہیں, اس میں نغمہ ہے. درین بہار دل نشین کہ گشت خاک امبرن زمن ربودا عقل و دن نگارہ. اب قانی جو ہیں وہ اس کے تعبیرین میں شمار ہوتے ہیں. قرۃ العین طاہرہ یعنی کم و بیش تھوڑا سا فرق ہے زمانے کا, مگر یعنی اسی دور کے متاخرین آپ کہہ لیجیے انہیں جو بھی کہ اچھا ادھر ہمارے ہاں اقبال ہیں, انہوں نے لامی نون استعمال کیے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نون کی آواز ایسی استعمال کی ہے کہ اللہ غنی بہت بہت استعمال کرتے ہیں. اور لیکن میری سبمیشن یہ ہے, میں گزارش یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بہت ہی یعنی بیڈھب لفظوں کو بھی آپ کے لیے رواں کر دیتا ہے. اور دیکھیے سب طرح سوا کافر, آخر اس کا مطلب کیا. اب یہ زمین دیکھیے, یہ بحث دیکھیے, یہ وہی ہے نا, سب طرح سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا. سر پھرا دے انسان کا ایسا مطلب کیا. دو ہی گھونٹ میں خالی چلو بھر میں متوالی مت بھری جوانی کیا. جذبہ لبالب کیا پڑ چکے کئی پالے ڈس چکے کئی نالے موزیوں کے موزی کو فکر نشے اقرب کیا. بات اب آپ نے بتائی اس میں کوئی نرم لفظ ہے؟ ہاں نرم لفظ بھی نہیں ہے, اور وہ جو روایتی مترنم والا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے, اس نے اپنا آہنگ دریافت. سر پھرا دے انسان کا ایسا خبتے مذہب کیا. چلو بھر میں متوالی دو ہی گھونٹ میں خالی مت بھری جوانی کیا. جذبہ لبالب کیا پڑ چکے کئی پالے ڈس چکے کئی کالے موزیوں کے موزی کو فکر نشے اقرب کیا. دیکھیے میزا یگانا واہ
زندہ باد زندہ باد. اگر آپ زندہ باد 2 دفعہ کہہ دیجیے وہ اپنی قرت ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. کیا بات کہ نہیں مجھے آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے, اور یہ آہنگ پیدا کر رہے ہیں. ہاں, میرزا یگانا واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی پہلے کیا تھے اور اب کیا. جی کیا کہ صد رفیق و فارسی کی میں ہی یگانہ کی غزل ہے. صد رفیق و صد ہمدم پر شکست و دل تنگ. کیا بات. صد رفیق و صد ہمدم پر شکست و دل تنگ, داورا نمی زے بد بالوں پر بمن تنہا. کیا بات. کیا کہ ناخدا زمن بگسر سوئے دی گراں بنگر. ناخدا زمن بگسر سوئے دی گراں بنگر, کارمن بدر یا در دست و پا زدن تن زدن تن زدن تن. کیا بات. انہی کی زمین میں فراق صاحب نے شعر لکھا کہ کاش یہ غزل سنتے مرزا یگانا بھی. کاش یہ غزل سنتے مرزا یگانا بھی, مجھ سے اٹھ نہیں سکتا بار فکر و فن تنہا. کیا بات. تو یہ جو ترنم, اب آپ دیکھیں آپ نے جب پڑھا ہے تو یہ تو اور ہی شے بن گئی نا. یعنی وہ اس کے اندر آپ کے پڑھنے میں ترنم موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترنم اندر موجود ہے. کچھ ترنم جو ہیں وہ عام ہو گئے, لیکن باقیوں کے ترنم جو پڑھنے والا دریافت کرے گا. ابھی دیکھیے ہمارے سلیم احمد صاحب مرحوم جو ہیں, وہ انہوں نے جب غزل کے بعد شعرا پر نقد کیا تو آپ کو معلوم ہے بہت ہی جارحانہ جب وہ لہجہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے ممیاتی ہوئی شاعری. اچھے اچھوں کو کہا کہ ممیاتی ہوئی شاعری. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انہوں نے میری کتاب پہ لکھ دیا ہوا تھا کسی کے بارے میں بعض شعرا کے بعد کہ نام لکھ دیے تھے ممیاتی ہوئی شاعری. بھائی سلامت ایک چیز ہوتی ہے. اچھا سلامت کے مقام پر ہو. کیا بات. سلامت کے مقام پر وہ بھی اچھی لگتی ہے. اور خود انہی کے اشعار ہیں کہ دل حسن کو دان دے رہا ہوں, گاہک کو دکان دے رہا ہوں, جو فصل ابھی کٹی نہیں ہے میں اس کا لگان دے رہا. شاید کوئی بندے خدا آئے صحرا میں اذان دے. کیا بات. رئیس فروغ عجیب شور تھا گرتے ہوئے درختوں کا, پکارتے تھے سہارا ملے سہارا ملے سہارا ملے. رات بہت ہوا چلی اور شجر بہت ڈرے, میں بھی ذرا ڈرا, پھر مجھے نہیں کہا. اچھا اس میں کوئی میٹھے ہیں سب لفظ, ایک محبت کافی ہے, باقی اور اضافی. جی کہتا ہے چپکے سے کون جینا وعدہ چاہی تھی محبوب خدا چاہی تھی, دل نے تجھ سے وفا کم بہت ہی. کیا بات. جی چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا کم بہت ہی کم, شاید اسی لیے ہے گلا کم بہت ہی کم. جی شاید اسی لیے ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں. کم سے کم کو کم بہت ہی کم. سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں, کوئی کہتا نہیں کہ تم سے کہیں. کس سے پوچھیں کہ ہجر میں وصل میں کیا ہے, ہجر میں کیا نہیں کہ تم سے کہیں. کیا تو اب یہ جو بحث ہے نغمے کی اور ترنم کی, یہ خلاق جو شعرا ہیں کہ وہ لفظ کو اس کی نشست ایسے مقام پہ رکھتے. ساقی فاروقی کی ایک نظم ہے, مجھے اس کے مجھ سے صحیح یاد شاید نہ ہو, کہ یہ احساس کہ ایک زیرو میری آواز کے سے کر سکتا ہے, اتنا جا پرور ہے کہ آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں, خوشی سے بھیگی جاتی ہیں.
جی اتنا جاں پرور ہے کہ آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں، خوشی سے بھیگی جاتی ہیں. کیا بات، جی کیا بات. یہ جو نغمہ ہے، خود ان کے ہاں دیکھیے سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ، ہنستے جاتے ہیں، مثالیں چہرے پیغمبراں گلاب کے پھول تیری لہد پہ کھلے جاویداں کٹی ہے جی عمر بہاروں کے سوگ. کیسے یعنی آپ دیکھیے تو جو نغمہ ہے وہ حرف و صوت کے تناسبات میں کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے. زیرک شاعر جو ہے وہ اس کی نشست لفظ کی ایسی جگہ پر رکھتا ہے. جی ہاں بس یہی ہے جہاں پر وہ آواز دے اپنے مقام کی. جی ہاں دیکھیے وہ کوئی اور جیسے کوئی آدمی ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے امیر انیس کو پڑھا کرتے تھے مثلا کوئی، اب ہمیں قصیدے میں بتایا جاتا تھا بلند آہنگی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک چیز ہے، قدر ہے اس کی، ہے نا، ایک اس کی ویلیو ہے کہ الفاظ کی یعنی ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ بھئی شکو ہونا چاہیے اور صلابت ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور تشبیہ ذرا سی نرم ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ. اچھا اب میں نے دیکھا کہ وہی جو تشبیہ تھی عربی قصیدے کی وہ ہمارے ہاں آ کر فارسی میں غزل بن گئی، اور اب جو غزل لکھی گئی ان کی غزل جو ہے فارسی کی وہ عربی قصائد کے اوپر بھاری ہے. یعنی دنیا میں میں عربی دان نہیں ہوں اور نہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں تو ترجمے سے پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ تو جانتا ہوں نا کہ فارسی زبان کے جو غزل گو شعراء ہیں وہ دنیا بھر میں متعارف ہیں، کہ وہ حافظ ہوں یا سعدی ہوں غزل کے اعتبار سے. اور خود مولانا یعنی دیوان شمس تبریز جو ہے وہ تو اپنے وفور، اپنی شدت اور کیسے یعنی میں تو بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اساتذہ ہیں کہ جن سے آپ سیکھتے ہیں، وہ پڑھ کے یہ غزل پڑھ کر آپ اس سے سیکھتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ میں تو بعض شعراء ہیں، انیس آتش یہ گانا میں نے لکھا بھی ہے، میں ان شعراء کو اپنے جیسے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں نا سبکن ایسے میں پڑھتا ہوں کہ ان سے سیکھنے. اچھا کیا ان کو سامنے رکھ کے شعر کہتے ہیں؟ نہیں ایسا یعنی کوئی ڈھنگ سیکھتے ہیں نا، ڈھنگ سیکھتے ہیں کوئی چیز کہ بھئی یہ بھی ایک چیز ہے نا. میں نے جیسے اس دن کہا تھا آپ سے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا گنبد آبگی نہ رنگ ہے نا، گا تین دفعہ گا آ گیا ہے نا، گنبد آبگی نہ رنگ، جن کو اکھڑی آوازیں کہتے تھے ان سے ترنم پیدا کر کے دکھایا. اچھا اب میں نے ایک غزل لکھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے، کہ ایک خواب دلآویز کی نسبت سے ملا کیا جز در بدری اس در دولت سے، در بدری اس در دولت. اب یہ جو میں نے دال کی اقبال کے ہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے مصرے میں نے ایسے دیکھے جس میں وہ بناتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اس میں اچھا، اور بعض اوقات گریز کرتے ہیں اس سے. اب مثلا اگر آپ ان کے ہاتھ کا لکھی ہوئی بعض چیزیں میں نظر سے گزری تو یہ جو ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ، تو اس میں ایک شعر میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ستوت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اچھا فخر جنید و بایزی تیرا جمال بے نقاب. تو انہوں نے ستوت کو قلم زد کر کے اوپر شوکت لکھا ہوا، شوکت کر دیا ان کے ہاتھ سے لکھا. حالانکہ دیکھیے ستوت سنجر سلیم اس سے تکرار بنتا ہے، تجنیس سے صوتی. جی ہاں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ ثناء بدائع میں ذکر آتا ہے، مگر انہوں نے اس سین کو چھوڑ شین پر شین کو ترجیح دی، اس لیے کہ اس سے شوکت کا اندازہ ہوتا تھا.
شوکت سنجر و سلیم جو شکو ہے جی جی یاہو حشم جو ہے اس کا جو انسلاک ہے وہ معنی کے ساتھ معنی کے ساتھ ہے نا، یعنی صوت کو انہوں نے معنی کے ساتھ جوڑ دیا، یہ ہے ان کا کمال۔ اچھا ظاہر ہے کہ اب یہ شاعر کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ انہوں نے اپنی تصحیح کی ہے، یعنی خود اپنے اصلاح کے طور پر کیا ہوا، ورنہ عام طور پر وہ ایک گوگے لکھنے والے شاعر تھے، وہ تو ایک یعنی بہاؤ میں اپنے وفور میں لکھنے والے شاعر تھے۔ تو یہ جو ترنم اور کتنی چھوٹی چھوٹی میر کی زمینیں ہیں، آپ نے بھی ایک زمانے میں آغاز میں زحاف چھوڑ کے میں نے جی ہاں مجھ پر یہ الزام تھا کہ میں ایسے کچھ کرتا ہوں، مجھے اچھا میں نے کہا صحیح میں مجھے تو نہیں معلوم، میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، یعنی باقاعدہ جیسے کہتے ہیں سزا تم کیا بننا چاہتے ہو، اور ہجر کی دھوپ میں چھاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں جی، عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، وہی دشت ہے وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے۔ اچھا اب یہ اصل میں تو ایک نیا آہنگ دریافت کرنے کی کوشش ہے یہ بھی۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں تو ایسے ہی اچھا میں نے پھر غور کیا کہ یہ تو ہے، پھر میں نے شعوری بغاوت بھی نہیں کی کوئی، سچی بات میں آپ کو کہوں، شاید شروع میں ایک خاص طرح اچھا میں تو یہ کسی وقت آپ سے بات ہوگی جب اپنے بارے میں تو یہ کریں گے، لیکن جیسے تخلیقی تجربہ میرا جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے جن بزرگوں کو پڑھا ہے اور ان کو میں نے پہلے تو میں صرف لطف کے لیے پڑھتا تھا، پھر جب میں نے شعر کہنے شروع کیے تو پھر میں نے ان کو سبق کے طور پر پڑھنا شروع کیا کہ بھئی آپ اگر غزل کہہ رہے ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میر کی غزل کیسی تھی، سودا کی غزل کیسی تھی، آتش کی غزل کیسی تھی، حسرت کی غزل کیسی تھی، اقبال کی غزل اتنی مختلف، یعنی جو بڑے بڑے اسالیب ہیں ان سے بچ کے کچھ نہ کچھ تو رستہ آپ نکالیں یا پتہ تو ہو کہ کم از کم جانا کدھر ہے، جی ہاں، جا سکیں یا نہ جا سکیں وہ تو اگلی بات۔ بس یہ بات ہے کہ ہر آدمی اپنی توفیق اور اپنی ریاض اور اپنی صلاحیت کے مطابق تو اچھا ہی لکھنا چاہتا ہے، اور جب بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو یعنی اسی لیے کہنا چاہتا ہے کہ وہ مختلف، یعنی میں ویسا نہیں کہہ سکوں اتنی عظمت کے ساتھ بڑا شعر، لیکن میں اپنی چھوٹی سچائی تو میں کہہ سکتا ہوں نا، تو وہ میں نے یعنی کوشش کرتا ہوں بحیثیت تخلیق کار کے۔ مگر آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بہت سی زبانوں میں بہت سے شعراء ایسے مل جاتے ہیں جو یہ بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ابھی دیکھیے بعض بزرگوں نے موسیقی پیش نظر رکھی، جی ہاں، اب مثلا شاہ حسین، اب شاہ حسین کے ہاں بھی آپ یعنی جو بھی کلام ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یا کہ اس راگ میں یا اس راگی میں، یہ اس میں یعنی آہنگ جو ہے معروضی طور پر بھی بتایا کہ اس میں ہے، اس میں گایا جا سکتا ہے۔ بالکل ہمارے شاہ عبداللطیف بٹائی علیہ الرحمن نے جو شاج و رسالو ہے اس میں سر جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں، اور سروں کے نام سے ہی بلکہ ان کا کلام ہے نا، ساری ترتیب ان کی سروں کے حوالے سے، تو جو موسیقی ہے اس کو بہت دخل ہے۔ ایسے ہی بعد میں ہمارے ہاں بھی چھوٹی چھوٹی، مختار صدیقی نے بھی اپنی کتاب میں، مختار صدیقی صاحب تو کیونکہ یہ جو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو موسیقی سے، ابھی میں گزارش کروں گا ہمارے فیض صاحب، اب فیض صاحب کی تربیت کے دوستوں میں جو بہت قریب ترین جو دوست تھے اس میں خواجہ خورشید انور تھے، یعنی جو ان کے اچھے دوست جن کو کہتے ہیں نا، ان کے ہم عصر بھی اور دوست بھی، اور خورشید انور کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بر صغیر کے سب سے پڑھے لکھے اور بڑے اور انوویٹیو اور
جی جی ماچس کی ڈبیا پر ہے نا. اچھا اب فیض صاحب کا نغمہ جو ہے، میں تو یہ بات بانگے ڈول کہتا رہتا ہوں، اور کہ جو یعنی اگر آپ سراج اورنگ آبادی یا خسرو سے بھی اردو کا شروع کریں اور زحال مسکین سے اور خاکسار تک تو کوئی جو ترنم ہے اور تغزل ہے جس کو انگریزی میں شاید ایک لفظ لیریکل کوالٹی جو ہے، جیسی فیض صاحب کے یہاں کسی کو نہ. جس لفظ میں نے کہا ہوا ہے کہیں جس لفظ کو چھو لیتے ہیں وہ لو دینے لگتا ہے. کیا بات، کوئی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ انقلابی بول ہے نا. جی جی. اب انقلابی نظم ہے لیکن ایسے کیسا ہے؟ اب آزاد ہے. دشت تنہائی میں اور چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ آسماں حد نظر راہ گزر شیشے میں. اب وہ تو ہے ہی نظم. اچھا رومانوی نظمیں تو ان کی ہیں ہی کمال، وہ تو، مگر جو انقلابی نظمیں بھی ہیں جی جی جن کو بلند آہنگ ہونا چاہیے وہ ہیں بھی، اس کے باوجود لیکن اس میں نغمہ ہے. اس میں نغمہ ہے. ہم دیکھیں گے، دیکھیے ہم دیکھیں گے فلسطینی بچوں کی لوری سرے وادی بخش فروزاں ہے سرے وادی سینا. یہی پوری نظم اگر آپ اٹھائیے اور اس کا اگر آپ موسیقی کے اعتبار سے اس کا تجزیہ کرنے لگے، ایسے آ جاؤ افریقہ وغیرہ آ جاؤ افریقہ تو میوزک پہ ہی لکھی ہوئی نظم ہے. تو فیض صاحب کے یہاں بہت ہی لیریکل. اب یہ جو تو مترنم کا یہ جو میں کہہ رہا ہندوستان کے ایک شاعر تھے بانی. معافی چاہتا ہوں، یعنی آپ نے کیسی اچھی بات کی کہ ہم تو غزل میں جو بحر ہے اس کی بات کر رہے تھے. جی ہاں جی ہاں. آزاد نظموں تک میں جو بحر ہے اس میں آہنگ جب موجود ہے ہر ایک بحر میں ہے. آپ بانی کی بات. اور میں یہ بانی ہندوستان کے شعراء میں ایسے تھے کہ جن کے ہاں نغمہ بہت تھا اور ہمارے ہاں لوگ نہیں جانتے. اچھا دیکھیے میں تو زیادہ اس زبان سے واقف نہیں ہوں، یعنی ہماری زبان ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے، لیکن یعنی جس طرح سے واقف ہونا چاہیے پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ بھی، اور اب تو براہ راست بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مثلا دیکھیے اب شاہ حسین سے اور میاں محمد بخش تک آپ آئیے، کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو نغمے سے خالی ہو. وارث شاہ ہوں ان کا اپنا آہنگ ہے، سلطان باہو ہوں ان کا اپنا، بابل شاہ علیہ الرحمہ ہوں وہ اپنے ہیں، خواجہ فرید کی اپنی موسیقی کوٹ کے ان میں نغمہ بھرا ہوا ہے. میاں محمد بخش ہیں سیف الملوک، یعنی وہ تو باقاعدہ گائی. ایک اور جو ہے کہ مطلب ایک چیز جو ہے وہ مختلف آہنگوں میں گائی جا سکتی، اس کا مطلب ہے وہ اتنے آہنگ اس میں موجود ہیں تو تبھی گائی جاتی. اچھا یہ تو ہو گئے وہ جو ہمارے عظیم شعراء ہیں. نئے شعراء میں جو ہمارے احمد راہی صاحب تھے، اب احمد راہی بھائی کی شاعری جو ہے وہ ہمارے تو بڑوں میں تھے، اور چرنجن جو ہے وہ ہم نے مدد سے پڑھی ہے. لیکن وہاں جو ہمارے نوجوان یعنی ہمارے سینئر شعراء میں شیو کمار بٹالوی. اچھا اب وہ میں تو ان کے 2-4 میں نے جو گیت سنے تھے، وہ میں جب وہاں گیا برطانیہ تو وہاں میں نے ان کا ہندی میں لکھا ہوا، ہندی پنجابی، یعنی پنجابی ایک طرف ہندی ایک طرف، تو میں نے ان کو دیکھا کیسا نغمہ ہے اس کے یہاں. امرتا کے یہاں کیسا نغمہ ہے. ہم تو بس ایک نظم پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کا کلام دیکھیے تو آپ کو تو اچھا. اور شاعری جو ہے وہ تو یعنی میں گستاخانہ بات شاید ہو جائے اپنی اوقات سے بڑھ کر کہ شاعری تو ہے ہی نغمے کا نام، آہنگ کا نام. ایسے جب تک آپ نے ترنم پیدا نہیں کیا اس کے اندر یا آہنگ نہیں ہے تو روز اول سے کیا بات لہن اور لفظ جو ہے اس کو اتارا گیا اکٹھا ہی، صوت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہے. اور جو اگر آپ آہنگ کو جانتے ہیں اور لفظ کو نہیں جانتے تب بھی آپ، لیکن جب شاعری ہوگی تو جب تک دونوں کیسے
تخلیقی آدمی کیسے دونوں کو آمیز کرتا ہے، یا کیا شعوری طور پر کرتا ہے، یا وجدانی طور پر اس کا امتزاج ہو جاتا، یہ نہیں معلوم. یہ آج تک کوئی کریٹو بینگ جو ہے، شاعر کے شعور کے بارے میں بھی وہ والا شعور جو ہے وہ نہیں ہے جو منطق والے آدمی کا ہے. شعری شعور ایک اور شے ہے، اور اس میں شعور کا مطلب بھی اور ہوگا. تو کیسی عمدہ بات آپ نے فرمائی. اور دیکھیں، ایک فاروقی صاحب کا میں تو کہتا ہوں شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آسودگی دے. ان کی بات سے ہم نے شروع کیا، اور کیسی کیسی باتیں اس کے اندر سے ایسی آئی ہیں جس سے ہمیں دیکھیے شمس الرحمان فاروقی ہمارے یہاں جو نابغے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب تو ہم ہر ایک آدمی جینیس کہہ دیتے ہیں، سستا کہہ دیا. شمس الرحمان فاروقی بڑے لائق بہت عالم آدمی تھے. تو وہ جب یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنا رہے ہوتے تھے تو اس کے پیچھے ایک ریاضت ان کا 50-60 برس کا انگریزی ادب کا، اردو کی کلاسیکی ادب کا، فارسی ادب کا، عربی ادب کا، ہندی اور سنسکرت شعریات کا بہت دخل تھا. وہ بڑے صاحب علم آدمی. کیسے ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے اس کی وضاحت میں، اور اس کی وسعت اور پھیلاؤ کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے جو ہمیں رہنمائی فرمائی، اس سے مجھے تو بہت رہنمائی ملی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور انہوں نے نئے ابعاد دریافت کیے ہوں گے شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اس جملے کے. تو بہت شکریہ.